من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس عزت مآب واجب الاحترام قابل قدر معززین مسجد، منتظمین، سامعین اور نہایت قابل احترام میرے بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام سید البشر امام ولد اعظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ ہمارا رب خالق و مالک ہے، اس کی مرضی، اس کی مشیت ہے کہ وہ جس کو بندوں میں سے چاہے، فرشتوں میں سے چاہے، رسولوں میں سے چاہے، اپنا مقرب، اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے، اور جس کو وہ بنا لیتا ہے کائنات کے لیے سب سے عظیم اور سب سے بہترین شخصیت اسے کہا جاتا ہے۔ کیسے اللہ اپنے بندوں میں سے، اپنے فرشتوں میں سے کس طرح انتخاب فرماتے ہیں، بہت لمبی تفصیل ہے۔ چند جملوں میں اس بات کو سمیٹ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں میں سے جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور انہیں فرشتوں کا سردار بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اور اس کائنات میں سے لوگوں کا انتخاب فرمایا، لوگوں کے دلوں کو جھانکا، تو ان پوری کی پوری کائنات کے جو لوگ تھے ان کو دیکھنے کے بعد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پوری کائنات کے دلوں کو جھانکنے کے بعد جو اللہ کو سب سے پسند دل آیا، جو اللہ کو سب سے بہترین دل لگا، جو شخص کا دل اللہ کو بڑا پسند آیا، وہ کون سا دل تھا؟ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کو ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں سے پسند آ گیا، اللہ نے انہیں پسند کر لیا۔ فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ برسالتی، اللہ نے انہیں لوگوں میں سے ممتاز بھی کر دیا اور انہیں رسالت بھی عطا فرمائی۔ پھر ثم نظر قلوب العباد بعد قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پھر بندے کے دلوں کو جھانکا، لوگوں کے دلوں پہ نظر دوڑائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے انتخاب کرنے کے بعد تو فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد،
تو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو اللہ نے پوری کی پوری کائنات کے لوگوں میں سے بہتر پایا۔ حضرات، اللہ نے نبوت، رسالت اپنے بندوں میں سے انتخاب کر کے کچھ بندوں کو عطا فرمائی۔ ان بندوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو حواری بھی کہا گیا اور صحابی بھی کہا گیا۔ اللہ کو وہ بندے اتنے پسند تھے کہ پوری کائنات میں سے بہترین لوگوں کا انتخاب کر کے اپنے نبیوں کے ساتھ ملا دیا۔ اور پھر وہ لوگ جن کو اللہ نے نبیوں کے وزیر بنایا، ان کی خصوصیت اور خوبی کا عالم کیا ہے کہ انہوں نے پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر اپنی زندگیوں کو جناب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی مصروفیات کو ترک کر دیا، اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ دیا اور اپنی ہر قسم کی خواہش کو ختم کر کے ایسی زندگی اپنائی کہ کہنے والا کیا خوب کہتا ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی مثال چشم فلک نے دیکھی کہ ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور ادھر سے مسجد کے حال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص کھڑا ہوا جمعے کے دوران، شاید وہ جانا چاہتا تھا یا کہیں جگہ بدلنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ جناب وہ جو صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، یہ الفاظ کان میں پڑتے ہیں، جوتے والی جگہ پہ ابھی موجود ہیں، وہیں پہ بیٹھ کے کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اقدس پڑتی ہے۔ فرمایا، تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے نبی، آپ نے حکم دیا تھا اجلس۔ فرمایا، میں نے تم کو تو نہیں کہا تھا، میں نے تو ادھر پاس موجود شخص جو مجلس میں سے اٹھ رہا تھا اس کو دیکھ کے کہا تھا۔ تو کیا خوبصورت جواب دیا، کہا حضور آپ کا حکم آیا، آپ نے بیٹھنے کا کہا، میرے پاس فرصت نہیں تھی کہ میں اس بات کی تصدیق کروں کہ محمد الرسول اللہ نے کس کو کہا ہے بیٹھ جاؤ۔ میرے کانوں میں آواز پڑی، میں یہیں پہ بیٹھ گیا۔ پھر کیوں نہ کہا کہ کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضرات، ان کو اللہ نے پوری کائنات میں سے ان کا انتخاب کر کے صحابہ کے نام سے انہیں معصوم کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فَجَعَلَهُ وُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ، میں نے ان کو اپنے نبی کے وزیر مقرر کر دیا۔ حضرات، پھر ان اصحاب میں سے کچھ ایسی برگزیدہ شخصیات بھی ہیں جن کو اللہ نے مختلف مرتبوں، مناقب اور عزتوں سے نوازا۔ ان میں بہت سی عظیم ہستیاں جناب عشرہ مبشرہ بھی ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں۔ ان میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ نام ان کا جاہلیت میں عبد الرب الکعبہ تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھا، حضرات حضور ہی نے ان کا نام صدیق بھی رکھا، حضور ہی نے ان کا نام عتیق بھی رکھا۔ کیوں صدیق رکھا؟ حضور معراج سے واپس آئے، پورے مکہ میں ایک تھل تھلی مچ گئی کہ دیکھو محمد آج کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سارے لوگ چیمگوئیاں کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، مگر جاہلوں کا سردار، کفار کا سردار بھاگا ہوا اپنے مرکز پہ پہنچتا ہے کہ باتوں کرنے سے کچھ نہیں بنے گا، جاؤ اس شخص کے بعد جس کے کہنے سے محمد کی تصدیق بھی ہوتی ہے اور تکذیب بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ممکن نہیں۔ آیا ابو جہل، کہا ابو بکر ذرا مجھے بتلانا کہ کیا کوئی شخص راتوں رات بیت اللہ سے نکل کر سنگلاخ پہاڑوں سے ہوتا ہوا اور تنگ و تاریخ راستوں سے گزرتا ہوا کیا بیت المقدس میں جا سکتا ہے؟ جناب صدیق نے کہا نہیں۔ دل میں اس نے سوچا لو جی آج تو بات بن گئی۔ پھر کہنے لگا ابو بکر بتا، کوئی رات کو مکہ میں اپنے بستر پہ سویا ہو اور رات کے کسی پہر اٹھ کے وہ کہے کہ میں آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پہ گیا، میں 7ویں آسمان تک چلا گیا، کیا ایسے مجنون شخص کی بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا پھر سن ابو بکر، یہ بات تیرے یار نے کہی ہے۔ تو ابو بکر نے کیا کہا؟ کہا سن ابو جہل، اگر یہ دونوں باتیں میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ نے کہی ہیں تو دونوں ہی باتیں سچ ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو بات پہنچی تو آپ نے ان کا نام صدیق رکھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان ابا بکر دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انکا عتیق، انکا عتیق اللہ من النار، ابو بکر سن لے اللہ نے تیرے وجود سے آگ کو دور کر دیا ہے اور تیرے وجود پر، تیرے جسم پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کون ابو بکر؟ محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے، اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم شخصیت کون ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم شخصیت جناب ابو بکر ہیں۔ ثم من؟ ابا جان اس کے بعد کون ہے؟ کہنے لگے عمر۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اس کے بعد کہیں گے عثمان۔ میں نے پھر ابا سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے مرتبے پہ فائز ہیں؟ قربان جاؤ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی استقامت اور ان کی سادہ لوحی اور ان کی فقر پرست زندگی کہ کیا خوبصورت جملہ کہا۔ کہنے لگا بیٹا ابو بکر و عمر کی موجودگی میں میری حیثیت تو ایک عام مسلمان کی سی ہے، ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں، ہم انہیں میدان ضرب و حزب کا امام مانتے ہیں،
مگر قربان جاؤں ان کی عظیم سوچ پہ کہ انہوں نے اپنی بات کو اور اپنے آپ کو سیدنا شیخین کے مقابلے میں کس مقام پر لا کھڑا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر سیدہ قہور من اہل الجنہ۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر وہ جو لوگ دنیا میں بزرگی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن جو آج سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اور جو قیامت تک ایسے بزرگ جو حالت بزرگی میں فوت ہوئے ہیں، یہ دونوں ان بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ کون؟ ابو بکر اور عمر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ہذان السمع والبصر، سنو ابو بکر اور عمر میرے لیے اسی طرح ہے جیسے کسی شخص کے لیے اس کے کان اور آنکھ ہوتی ہے۔ کیا حیثیت ہے کان کی اور آنکھ کی؟ اگر آنکھ نہیں تو کہتے ہیں اکھاں نہیں تے جہان نہیں، اور اگر کان نہیں تو کون سی بات، جذبات کون سے سمجھ لگتے ہیں۔ حضرات، یہ فضیلت ہے اس شخصیت کی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، جس سے پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، پوری کائنات میں سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں، جس نے مجھ پہ اپنا مال بھی خرچ کیا، مجھ پر اپنی جان بھی نچھاور کی، اور مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ پھر قرآن کیوں نہ کہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر غار میں موجود ہیں تو قرآن نے کہا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو بندے غار میں موجود تھے، ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ، دشمن پاس آ گیا ہے، ہمارے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذ ہما فی الغار، اس غار میں کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اے میرے دوست نہ ڈر، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ایسی شخصیات کو دیکھ کے حضرات ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں موجود ہیں، فجر کی نماز کے بعد حضور لوگوں سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے، لوگوں سنو، ایک وقت آئے گا، ایک شخص گائے کے اوپر سواری کر رہا ہوگا، وہ بیل آگے سے بول کے کیا کہے گا؟ او اللہ کے بندے، میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں، میرا کام سوار کو سواری دینا نہیں، میرا کام تو ہے زمین کو ہموار کرنا اور کھیتی باڑی کرنا۔ لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی بیل بولے گا؟ فرمایا ہاں، میں بھی اس پر ایمان لے کر آیا، ابو بکر بھی ایمان لایا اور عمر بھی ایمان لایا۔ اور سنیے، اس مجلس میں نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے، نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے، مگر قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اپنے یاروں پہ اعتماد تھا کہ میری بات سننے کے بعد دونوں ہی اس بات کو مان لیں گے۔
حضرات قرآن نے یوں ہی نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سنو، جس شخص نے ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی، ایک وقت کا حصہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتایا ہو، اگر کوئی شخص ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے اور ان کے ایمان جیسا ایمان نہیں لے کر آتا، مجھے اس کا ایمان ہی قبول نہیں ہے، مجھے اس کا ایمان ہی قبول نہیں ہے. کس شخص کا؟ جس نے میرے اصحاب کی زندگیوں اور ان کے مطابق اپنے ایمان کو نہ بنا لیا. فَإِنْ آمَنُوا، جاؤ میکانزم، سکیل، ایک پیرامیٹر تمہیں بتا دیا ہے. اگر ایمان لانا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہتے ہو تو اصحاب محمد کی طرح گزارو، جنہوں نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ بہار دیکھی، نہ خزاں دیکھی، نہ جنگ دیکھا، نہ امن دیکھا، دائیں بھی لڑے، بائیں بھی لڑے، آگے بھی لڑے، پیچھے بھی لڑے، جانوں کو نچھاور کیا. اگر منہ سے لعاب گرتا تو اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے اور اپنے چہروں پہ بن لیتے. حضرات کن اصحاب کی بات کرتے ہو؟ اگر تمہیں ان کا ایمان قبول نہیں تو اللہ کو تمہارا ایمان قبول نہیں. اللہ نے پھر کیا کہا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم نے ان کے ایمان کو چھوڑ کر اور رستے تلاش کیے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. سن لو، گمراہی کے راستے تمہارے لیے کھل جائیں گے، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، راستوں سے دور چلے جاؤ گے، اللہ کی نظروں سے دور ہو جاؤ گے، حضور کی سنت سے دور چلے جاؤ گے، اور کل قیامت کے دن تمہارے لیے کہا جائے گا سحقن سحقن، انہیں دور کر دو، دور کر دو. حضرات ان کی زندگیوں کا کیا کہنا، ان کی زندگیوں کے کیا کارنامے کہ مدینے کی ریاست ہے، باپ مدینے میں داخل ہونا چاہتا ہے، کہیں اس کے منہ سے نکلا کہ محمد عربی سے بہتر بدتر کوئی نہیں ہے، اتنا جملہ کہا. بیٹا صحابی ہے، مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہے، باپ کو کہنے لگا اگر تو نے مدینے میں قدم رکھا میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا. تو نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بات کی، توہین آمیز جملہ کہا، میں بیٹا تیرا ضرور ہوں مگر سن میں دیوانہ محمد عربی کا ہوں. پھر اللہ نے ان کے یہ جذبات کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان کے اعمال سے راضی ہوا، وہ اللہ کی رضا اور اس کی عطا پہ راضی ہوئے. حضرات ہماری زندگیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک اصحاب محمد کی قدر کریں، اپنی زبان کو پراگندہ مت کریں، اپنی زبان سے ایسے جملے نہ نکالیں جو ہماری زندگیوں کے اعمال کو ضائع کر دیں. اللہ ہمیں صحابہ کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کل انجام بھی ہمارا انہی صالحین کے ساتھ فرما. آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك في كلامه المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.